السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں بلال پاشا بھائی کے گھر اور ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ شکر ہے. انکل تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ بلال پاشا بھائی کی کیسی زندگی گزری یا ان کے بارے میں کچھ کہنا ان چاہیں کے گے؟ بارے میں یہ ہے کہ بچپن اس کا یہ تھا کہ پہلے ہماری ادھر مسجد میں مکتب سکول بنا تھا. پہلے دن وہاں وہ کتاب قاعدہ لے کر پڑھنے کے لیے گیا. جب عصر کے وقت گھر آیا تو مجھے کہنے لگا ابو ابو ابو. میں کہنا ہاں میں نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر بڑا افسر لگنا ہے اور گھر بڑی گاڑی پہ آؤں گا. پھر 3 جماعتیں اس نے وہاں پڑھی. پھر یہاں ہائی سکول ہے وہاں اس نے میٹرک کیا. پھر ملتان اس نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصل آباد یونیورسٹی میں چلا گیا, زرعی یونیورسٹی میں. وہاں اس نے ایم فل کیا. ایم فل کرنے کے بعد اس نے پولیس میں اپلائی کی. وہاں وہ سب انسپیکٹر کی ان کی آیا کارڈ. انہوں نے کہا ابو میں یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا. میں چل ٹھیک ہے جی. پھر اس نے ہماری پنجاب حکومت نے انٹرویو لیا جس میں یہ فرسٹ آیا. پھر محکمہ زراعت میں یہ ڈائریکٹر لگا. پھر وہاں سے 9 مہینے نوکری کی. اس کو ریزائن دے دیا. پھر مجھے کہا ابو میں نے سی ایس پاس کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ہمیں کیا پتا بیٹا سی ایس کے. نہیں ابو میں نے کہا. پھر اس نے ایسا کیا کہ 4 ہمارا گھر لاہور میں ہے. تیسری منزل پہ اس نے 4 مہینے اپنے آپ کو قید کیا. ہم ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے بلڈنگ کا. تو ہم صبح چلے جاتے شام کو آتے ان کی مشیرہ سے پوچھتے کیا نیچے آتا؟ کہتا نہیں یہ کوئی نیچے نہیں آتا. ان کی چھوٹی سی بھانجی تھی, بھوک لگتی تو اس کو کہتا اپنی ماما کو کھانا دے جا. میں کھانا رکھ کر واپس آ جاتا. 4 مہینے کے بعد اس نے پیپر دیے, پاس ہوا. انٹرویو دیا, انٹرویو کے بعد پاس ہو گیا. پھر وہ ابتدا میں ٹریننگ کی. ٹریننگ کے بعد وہ پشاور ملازمت میں چلا گیا. پشاور کے بعد وہ بنوں چلا گیا. اب اس کے دل میں جو ابھی یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں غریبوں کا کام کرنا, میں غریبوں کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں. بڑوں لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں تھا. تو اب اس بات پہ اس نے محنت کی, لیکن وہ آوارہ ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتا تھا. جب پیپر دیے تو رزلٹ تک نہ وہ ایک زراعت کی کمپنی میں وہ گاڑی لے کر دوائی بیچنا شروع کر دی. یعنی وہ شفقت محنت کرتے کرتے اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. اس لیے جو ہے نا وہ ابھی اس وقت اس کی یہ پوزیشن تھی کہ غریب آدمی جو بھی ملتا نا ان کے ساتھ وہ پورا تعاون کرتا. بڑا آدمی ایک مطلب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا, اس کا بیٹا لے کر آیا. تو میں ادھر سویا وہ تو اٹھا کر لے گیا. اس نے اس کو بڑی سنتا رہا. یہ بعد میں اٹھ کر آ کر سو گیا. کہتا ابو یہ غریب نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا لڑکا تو تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کسی افسر کے پاؤں نہ پکڑوں گا, یہ افسر لگے گا, مجھے دعا دے گا. لیکن یہ امیر آدمی, ان کے پاس بہت بڑے وسائل ہوتے ہیں, غریبوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے. اب تو ان کی زندگی یہ تھی. وہ تو انکل میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ جب بھی میں نے ٹیلی فون پہ ان سے بات کیا کہ بلال بھائی یہ اسٹوڈنٹ میرے ریفرنس سے آ رہا ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. وہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں اور یہ مزاج بخشا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. اس کے بعد ادھر بازار میں شیخ ہیں, وہ ہمارے کافی سارے ملنے والے ہیں. تو ان کا بھائی ایک جو بڑا ہے نا وہ حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے. وہ وہاں کھڑا تھا. انہوں نے کہا یار رش بہت تھا, جنازے والے دن بعد بیت چکا, انکل کو تعزیت نہ کر سکے. تو تیرے بھائی کے لیے ہمیں بہت بڑا صدمہ ہے. ایک لڑکا نوجوان سامنے کھڑا تھا. اس نے کہا یہ کس کا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا بلال پاشا کا بھائی. وہ گلے میرے آ کر لگا اور 15 منٹ تک روتا رہا. ان کو مشکل سے لوگوں نے چپ کروایا. انہوں نے کہا میں 16ویں جماعت پڑھ رہا تھا, میرا ایک دوست تھا ملتان, اسے مجھے کہا اچھی ڈگری کرنا چاہتا تو بلال پاشا کے پاس پڑھ. تو میں نے آن لائن پہ میں نے کہا ان کا میرے پاس کوئی رابطہ ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر ایسا ہے یہ ان کا نمبر ہے, پہلے اس کو میسج کریں پھر کال کریں. تو میں نے میسج کیا, پھر فون کال کی, اس نے اٹھا لیا. میں نے کہا بیٹا بتائیں.
انہوں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کہا بیٹا میری فیس کا پتہ میں آج کل کتنی فیس لیتا ہوں. تو میں نے آگے سے کہا کہ میں نے تو سنا تو غریبوں سے لیتا ہی نہیں. اس نے کہا بیٹا وہ وقت چلا گیا. پھر دوسرے دن مجھے کال کی تو کہا بیٹا جو آپ نے فیس بتائی تھی میں نے اس میں سے کتنی تو دے سکتا ہے. میں نے کہا چوتھائی دے سکتا ہوں. کیا بیٹا ایسا کریں چوتھائی اپنے اوپر خرچ کریں, کپڑے لیں, صاف ستھرا کر رہے ہیں, میں آپ کو مفت پڑھاؤں گا. اور مفت مجھے ڈگری پاس ہوئی. پھر میں نے کہا سر میرا سی ایس پڑھنے کے لیے شوق ہے. مجھے کہا بیٹا وہ ان کی 12 کتابیں علیحدہ ہوتی ہیں, یہ ملتان میں فلاں جگہ سے ایک کتاب کے نام ہے, یہ نوٹ کریں, یہ آپ کو ملے گی 2600 روپے کی. پھر مجھے 3000 سینٹ کیے, 4400 تیرا کرایہ ہو گیا, 2600 کی کتاب لے کر رکھی. اور میں کتاب لے کر گھر آیا ہوں رکھی. دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں نے اکیڈمی والوں سے بات کی, انہوں نے کہا اس کتاب کا 1 لاکھ فیس ہے. تو میں 12 کتابوں کو کہاں سے خریدوں, کتنی فیسی کہاں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ویسا کون استاد ہو گیا مجھے کتابیں بھی لے کر دے, کپڑے بھی لے کر دے, پھر مجھے مفت پڑھائے بھی صحیح. تو یہ تو ان کے اندر صفات ابھی موجود تھی. انکل بلال بھائی کی موت کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہے, آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ میرے اللہ کو پتہ, میں آپ کو کیا بتا سکتا. یہ خود دیکھیں, آج یہاں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ 8 بجے 8:40 پہ ایک آدمی نے مجھے کراچی سے فون کیا. لیاقت میرا نام ہے اور میں کراچی سے فون کرتا ہوں. کو میں نے ان کو بائی فیس نہیں جانتا ہوں, آپ کو بھی نہیں جانتا, لیکن میں ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں جس باپ کا یہ بیٹا ہوگا اس کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی. تو پھر مجھے اس نے تعزیت کی, اس نے کہا بس. میں نے کہا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, اب میں آپ کو کیا بتا سکوں, یہ تو میرے اندر کا درد ہے, میں کسی کو کیا سنا سکتا ہوں.